تو اس لیے میرے کو شوق ہی نہیں تھا حافظ قرآن کا بننے کا کبھی. کچھ خیال آیا آپ کے یہ دماغ تو میں؟ ماں کی آواز سننے کی تڑپ رہتی تھی. کیا ہوتی ہے مدرسے کی ان لوگوں کو لگتا ہے مدرسے کی لائف جو ہے کتابوں تک محدود ہے. وہ حفظ کیسے کرتا ہے؟ تو کیا حرف تہجی میں اکثر بچوں کو 6 مہینے 2 سال بھی لگ جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب تو انہوں نے کیسے سوچا کہ نہیں مجھے اپنے بچے کو حفظ کروانا ہے؟ اس کا جو ریزن تھا وہ تھا کمیشن. کمیشن مطلب رشوت. سب سے خطرناک شرارت کیا تھی آپ کی؟ پہلے تو ایک مسلمان کا ہی ضمیر اجازت نہیں دینا چاہیے تھا. یہ بتا دو مجھے کہ مفتی ایوب صاحب کیوں سب کو پسند ہے؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. نور رمضان سیریز کو سپانسر کرنے والے ہیں، آپ تک پہنچانے والے ہیں سکائی کلاسز، بٹ ٹریڈرز جو ڈیل کرتے ہیں امپورٹڈ ٹائلز کے، چاہے وہ برجسٹون کے ہو یا یوکوہاما کے ہو، اور الائز بھی ان کے پاس امپورٹڈ ملتے ہیں. ان کی لوکیشن ہے بٹ مالو سری نگر. آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں جو اسکرین پر نمبر آ رہا ہے. اور ہے ریڈ سٹون جو کشمیر کا خود کا کولڈ ڈرنک برانڈ ہے. اگر آپ کو ڈیلرشپ یا ان کے تھرو کوئی بھی پروڈکٹ چاہیے تو آپ ان کو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں جو کہ اسکرین پر آ رہا ہے. اور ہے نٹھو سویٹس راج باغ. ونی ٹاک اسٹوڈیوز لا رہا ہے ایک روحانی سلسلہ نور رمضان وتھ ونی ٹاکس. اس رمضان صرف دیکھیے نہیں محسوس کیجیے. نور رمضان صرف ونی ٹاکس پر. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت سے رکھیں. ویلکم ٹو وانی ٹاکس پوڈ کاسٹ شو. جیسے آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ آج رمضان کریم ہے، اور رمضان کریم میں ایک کامن بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور کیوں نہ کریں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اور خاص کر اس ماہ رمضان میں سبھی جو ہے نا وہ ارادہ کرتے ہیں کہ قرآن شریف حفظ کرے. تو تبھی میں نے سوچا کہ اس ماہ رمضان میں کیوں نہ ہم ایک ایسے گیسٹ کو لائے جس نے قرآن شریف کو حفظ کیا ہو، اور وہ ہمیں بتائے کہ قرآن شریف حفظ کرنے کے کیا کیا معجزات ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہے اسجد اللہ وانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہے؟ سر ٹھیک؟ جی شکر ہے اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کہاں سے ہو؟ میں بانیہال سے ہوں. بانیہال سے؟ ہاں جی. تو فی الحال ابھی ادھر راج باغ میں ایسکائی سے 12th کی کوچنگ لے رہا ہوں. 12th کی کوچنگ کر رہے ہو؟ ماشاء اللہ. بانیہال کو کیسے ڈیفائن کرو گے آپ؟ بانیہال کو اگر ہم ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کو کچھ اس طرح کہیں گے کہ دا ان ایکسپلورڈ پیراڈائز. دا ان ایکسپلورڈ پیراڈائز. ہاں جی. کیونکہ بانیہال میں کیا ہوا، ہم بانیہال لگ بھگ پچھلے 20 ایئرس سے کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ، کوشش ہو رہی ہے. اس کی انڈر ڈیولپمنٹ ہے ابھی بہت زیادہ، لیکن ایک خوبصورت علاقہ ہے. بہت ہی مطلب ادھر کی وادیاں جو ہیں، ادھر کی جو پہاڑ ہیں بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ. لیکن ابھی بہت ان ایکسپلورڈ رہ گیا ہے، وہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو اس کے بارے میں ابھی. سبجیکٹ کیا ہے آپ کے؟ میرا میڈیکل. میڈیکل ہے. یہ خود پسند کیا کہ گھر والوں کے کہنے پہ؟ نہیں، یہ بھی گھر والوں کی کہنے پہ پسند کیا ہے میں نے. یہ بھی مطلب کیا؟ یہ بھی مطلب اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے. یہ بھی کے پیچھے مطلب سنا دو. کہ جیسے میں نے آپ نے بولا ابھی کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں جی. تو حافظ قرآن کا بھی میرا خود کا من نہیں تھا. کیوں؟ میں خود نہیں کرنا چاہتا. تب میں چھوٹا بچہ تھا، ایک میرے کو نہیں پتا تھا حافظ قرآن کیا ہوتا ہے. اور اکثر تب سے حافظ میں دیکھتا تھا کہ حافظ قرآن ہمیشہ ڈیگریڈ ہی کیا جاتا ہے سماج میں. سوسائٹی نہیں وہ عزت نہیں دیتی ہے حافظ قرآن کو، مطلب کچھ پرائورٹائز نہیں کیا جاتا ہے حافظ قرآن کو. تو اس لیے میرے کو شوق ہی نہیں تھا حافظ قرآن کا بننے کا کبھی. یہ تو میرے والد صاحب کا شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے میرے کو حافظ بنانے کے لیے بھیجا. اور شروع تو میں نے پہلے بہت بچپن میں ہی کیا تھا. اچھا. ہماری اپنی ایک اکیڈمی ہے وہاں قرآن کی تلاوت جی پہلے سے ہی شروع ہوا؟ بچپن سے ہی میں نے شروع کروائی تھی. میرے الحمدللہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ دین کے ساتھ بہت یہ ہیں کنیکٹڈ ہیں، تو اس لیے انہوں نے میرے کو بچپن سے ہی کنیکٹ رکھا تھا. لیکن پہلے ہماری ایک اپنی اکیڈمی چل رہی ہے بانیہال میں ہی. جی. ادھر میں نے 3 سال
قرآن حفظ کرنے کی کوشش کی، جی وہ میرے والد صاحب نے خود کروائی میرے کو، تو لیکن وہاں پہ میں 3 سال میں صرف 3 پارے حفظ کر پایا، بس 3 پارے؟ صرف 3 پارے. تو پھر میرے والد صاحب کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں اس طرح نہیں ہو پائے گا، 3 سال میں 3 پارے تو وہ 30 سال میں 30 پارے ہو جائیں گے، صحیح بات ہے. تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے میرے کو وہاں سے شفٹ کروایا مدرسہ. مدرسہ میں؟ ہاں جی. پھر میں نے مدرسے میں الحمدللہ 3 سال میں پورا مکمل حفظ قرآن کر ماشاء لیا. اللہ جی جی. ماشاء اللہ. مدرسے میں جب آپ گئے تو کیا مائنڈ لے کر گئے تھے آپ؟ آپ تو چھوٹے تھے تب، ہاں لیکن جی پھر ہاں بھی میں جی. پوچھ رہا ہوں. مدرسے میں ویسے تو جب میں گیا تھا میں 12 سال کا تھا تب، تو میں نے وہاں پہ میرے کو تو نہیں پتا تھا مدرسے کی لائف کیسی ہوتی ہے. میں نے سوچا تھا میرے کو 1-2 گھنٹے پڑھنا ہوگا، گھومنا ہوگا، کھیلنا ہوگا، فون شون ملے گا، سب کچھ اچھے سے، تو مطلب فن والی لائف ہوگی. پھر ویسے وہاں کیسی لائف گزاری وہاں آپ نے؟ جا کے پھر میرے کو ایک بہت ڈفرینٹ لائف ملی، بہت مطلب اس دنیا سے بالکل آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ لائف، بالکل الگ لائف. اور مدرسے کی لائف میں نا ایک الگ ہی نورانیت ہے. وہ چیز تب پتہ نہیں چلی میرے کو، تب تو میرے کو اس میں بہت سختی لگتی تھی کہ یہ تو بہت سخت لائف ہے، اس میں کیا صبح ہی اٹھاتے ہیں، فجر پہ تہجد پڑھنا پڑتا ہے. تو میرے کو نہیں پتا تھا اس کے کتنے ثواب ہوتے ہیں، پھر آرام آرام سے پتہ چلا. لیکن اب میں اس لائف کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں. پہلے تو دقت ہوئی ہوگی. جی پہلے تو اوبیسلی. آپ نے اپنے مائنڈ کو بولا ہوگا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے گھر واپس جانا ہے. ہاں. ایسا کچھ خیال آیا آپ کے یہ دماغ تو میں؟ بہت بار ہوتا تھا ایسا کہ میں مما کو فون کر، اوپر سے ہمیں فون بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہے ورکنگ ڈیز میں. جی صرف ہم تھرسڈے اور فرائیڈے فون کر سکتے تھے گھر والوں کو. صحیح. تو پورے ہفتے کی وہ ماں کی آواز سننے کی تڑپ رہتی تھی. تو جب تھرسڈے فون کرتے تھے تو میں بولتا تھا مما کو کہ میں نہیں پڑھوں گا، میرے کو نہیں، میں گھر آ جاؤں گا، میرے کو نہیں پڑھنا ہے، ادھر یہ کرتے ہیں وہ یہ سب ہوتا ہے. تو لیکن کبھی میرے کو اپنا تو شوق تھا نہیں تب، تو اس لیے میں تب بولتا تھا کہ میں نہیں کروں گا. لیکن کبھی اپنے والد صاحب کو نہیں کہہ پایا یہ کہ میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اکثر تبھی آپ گھر نہیں آئے؟ تبھی انہی کے خوف سے میں مدرسے میں رہتا تھا تب، کہ والد صاحب ماریں گے ڈانٹیں گے. تو کتنے ٹائم میں آپ اڈاپٹ ہوئے مدرسے کی لائف میں؟ لگ بھگ کوئی 4-5 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں. 4-5 مہینے؟ ہاں. تو ان 4-5 مہینے میں کیا تھا آپ کا؟ وہ چڑچڑا ہوتے تھے کیا، مطلب گھر جانا ہے یا کچھ؟ ان دنوں تو بس میرا کیا ہوتا تھا کہ بس کب میرے کو چھٹی ملے اور میں گھر جاؤں، کب میں گھر پہنچوں، مما کے پاس بیٹھیں، فون چلائیں. چھٹی کب ہوتی تھی مطلب؟ چھٹی ہمیں ملتی تھی تھرسڈے کو شام کو، فرائیڈے عصر سے پہلے ہم واپس ہونے چاہیے تھے. عصر سے پہلے؟ ہاں جی. فرائیڈے عصر کے مغرب کے بعد پھر کلاس لگتی تھی. رات کو وہیں ایک رات گھر گزار سکتے تھے بس؟ جی. اجد مدرسے کی لائف کو بہت ہی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. جی جی. میکسیمم بولتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے نا اس میں کیا سکھاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے بس قرآن کی تعلیم پڑھی ہوتی ہے. جی جی. تو کیا ہوتی ہے مدرسے کی لائف؟ جو آپ نے ابھی بولا کہ مدرسے کی لائف کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا یہ سب، تو اسی لیے میرے کو شوق بھی نہیں تھا حافظ قرآن بننے کا. میں کیونکہ سنتا تھا، بیٹھتا تھا جب کسی کے ساتھ تو ادھر میں بھی یہی باتیں سنتا تھا. دیکھا نہیں تھا، لیکن میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اوبویسلی ان نے بھی نہیں دیکھا تھا. اگر انہوں نے دیکھا تو ایسا نہیں بولتے. پھر جب آپ نے دیکھا؟ پھر جب میں نے دیکھا تو الحمدللہ وہ تو ایک الگ ہی نورانیت تھی. پھر ادھر کیونکہ اور جو آپ نے کرٹیسائز والی بات کی، کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے مدرسے کی لائف کیا ہے. ان لوگوں کو لگتا ہے مدرسے کی لائف جو ہے کتابوں تک محدود ہے. صحیح. مدرسے کی لائف صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے. مدرسے کی لائف آپ کو کتابوں کے علاوہ آپ کو ایک تو ڈیلی لائف سکھاتی ہے، آپ کو ایٹیکیٹ سکھاتی ہے، صبر کی لائف جینا سکھاتی ہے آپ کو، اور ڈسپلن سکھاتی ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے آپ کو ایک ڈسپلن کی زندگی سے جینا سکھاتی ہے، زندگی جینا سکھاتی ہے. اور چھوٹے سے چھوٹی چیز پہ مدرسے میں دھیان دیا جاتا ہے. یہ چیز اکثر لوگوں کو باہر پتہ نہیں ہوتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، مطلب کہ اتنی چھوٹی کہ بچہ کپڑے کیسے دھو رہا ہے، بچہ سو کیسے رہا ہے، اس پہ بھی دھیان دیا جاتا ہے. سنت کے طریقے سے سو رہا ہے کہ نہیں. جی جی. تو دیٹ مینس کہ مورل لیسنز بھی وہاں دیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. مورل لیسنس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے ہمارے مفتی صاحب ہوتے ہیں جو اسپیشل اسی لیے آتے ہیں، جو روز دن میں 1 گھنٹہ ہمیں مورل ایشوز اور لیسنس دیتے ہیں لائف کے بارے میں. آپ کو آگے کیسے جینا ہے، کیسے دین کو پھیلاؤ گے آپ، آگے سوسائٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے آپ کو، وہ سب ہمیں سکھایا جاتا ہے وہاں پہ. اچھا مجھے بتا، جو حافظ ہے وہ حفظ کیسے کرتا ہے؟ کیا اس میں جو ہے نا اس کو کرنا پڑتا ہے؟ جی ایک جیسے ایک حافظ قرآن کی لائف ہوتی ہے، یہ ایک سمجھو ایک مکان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، یہ اس حساب کی کنسٹرکشن ہوتی ہے ایک حافظ قرآن کی بھی.
تو یہ سٹارٹ پلنتھ سے ہوتی ہے، اوویس ہے جہاں سے صحیح. ایک مکان کی ہوتی ہے. تو پلنتھ ہوتا ہے بچے کا نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ. جی، نورانی قاعدے میں بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے الف با. الف با. ہاں جی، الف با تا وہی حرف تہجی کہا جاتا ہے انہیں. تو حرف تہجی میں اکثر بچوں کو 6 مہینے 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ مین جو بیس ہے وہ یہی ہے. تو پہلے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. اور ناظرہ سمجھو ایک مکان کی دیوار ہوتی ہے. صحیح. جی، دیوار کے بغیر آپ لنٹر نہیں ڈال سکتے، ہے صحیح. نا. ویسے ہی ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. اور ناظرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹپ آف دا ٹنگ پہ آ جائے ورڈز. آپ کو جیسے ہی میں کوئی بھی پیج کھول کر دے دوں، آپ ایک دم پڑھنا شروع ہو جاؤ وہ پیج. آپ وہاں پہ رکو نہ، آپ کو ٹائم نہ لگے پڑھنے میں، اٹکو نہ کہیں پہ. اس کے لیے ناظرہ پڑھایا جاتا ہے پہلے. اور اس کے بعد پھر آپ کو جب آپ ناظرہ میں اچھے ایکسپیرینسڈ ہو جاؤ، آپ اچھے سے پڑھ پاؤ، تو اس کے بعد آپ کو حفظ کرنا شروع کرا دیا جاتا ہے. تو حفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ حفظ پھر وہ آپ کے مائنڈ کی کیپیبلٹی پہ ڈیپینڈ ہے کہ کچھ بچے 1 پیج سناتے ہیں، کچھ بچے 5 ہی لائنیں سنا پاتے ہیں، کچھ 2 3 پیج بھی سناتے ہیں ڈیلی. اور لیکن اس میں صرف آگے ہی نہیں سنانا ہوتا ہے کہ آپ سناتے جاؤ اور چلتے جاؤ. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ایسے قرآن یاد نہیں رہتا ہے. پھر ایک چیز ہے کہ قرآن آپ یاد بھی کر سکتے ہو اور آسانی سے یاد کر سکتے ہو قرآن کو، کیونکہ آپ کو رٹنا ہے. آپ کو نہیں پتہ ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے. حافظ جب آپ بن رہے ہوتے ہو آپ کو نہیں پتہ ہے وہ کیا لکھا ہے، آپ کو بس رٹنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ رٹنا ہے. لیکن قرآن بھولتا بھی بہت جلدی ہے. اگر آپ نے 1 مہینہ 2 مہینہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، آپ بھول جاؤ گے. جیسے ابھی میں بھی حافظ ہوں، میں بھی فارغ ہوں. میرے کو پتہ ہے کہ مطلب کبھی انسان 1 2 مہینے کچھ زیادہ فارغ رہتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد کبھی نماز پڑھانے آگے نکل گئے تو کہیں پہ غلطیاں آنا شروع ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. قرآن بہت جلدی بھول جاتا ہے. اس کے لیے اس کو پوری لائف کنیکٹ رکھنا ہے اپنے ساتھ. قرآن پھر آپ کی لائف کا 30% پارٹ تو قرآن ہی ہے. اور حافظ قرآن ہونے میں پہلے تو اسٹارٹنگ میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کیپیبلٹی ہوتی ہے مائنڈ میں کہ کوئی 2 صفحے 3 صفحے بھی سناتا ہے، لیکن اتنے پہ ہی ڈپینڈ نہیں ہوتا ہے حافظ قرآن کی لائف. پھر پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بولتا ہم صبح تہجد پہ اٹھتے ہیں. صحیح. اس ٹائم پہ جیسے سائنس بھی کہتی ہے کہ اس ٹائم پہ انسان کا مائنڈ جو ہوتا ہے فریش ہوتا ہے بالکل. تو اس ٹائم پہ ہمیں سبق سنانا ہوتا ہے. صحیح. سبق مطلب آگے آپ نے کتنا یاد کیا وہ آپ کو اس ٹائم پہ سنانا ہوتا ہے. اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد چائے ہوتی ہے. چائے فجر کی نماز کے بعد ہی پیتے ہیں مدرسے کے بچے. اس کے بعد پریئر وغیرہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ جو اس پارے میں آپ سبق سنا رہے ہیں اسی پارے کا ایک ریویژن ہوتا ہے اسٹارٹنگ سے. صحیح. تو ہو گیا وہ اس پارے کا ایک پارے کا ریویژن ہو گیا. اس کے بعد ہی ہوتا ہے ظہر کی نماز تک یہ سب ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے بچے سننے ہوتے ہیں. تو ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ کا ایک اور ریویژن ہوتا ہے اور وہ ریویژن ہوتا ہے فرسٹ سے. مطلب ابھی آپ جیسے 20واں پارہ پڑھ رہے ہو، جی 20واں پارہ آپ نے سنا دیا آپ ظہر سے پہلے، تو اب آپ کا جو ظہر کے بعد ریویژن ہوگا وہ پہلے پارے سے شروع ہوگا. پہلے پارے سے آپ کو ایک ایک پارہ شام کو سنانا ہے. جی یہ روز کا ہوتا ہے ظہر کے بعد. یہ روٹین ہے حفظ کا. یہ روٹین ہے حفظ کا. اچھا یہ بتا دو مجھے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک طلباء کو حفظ کرنے میں؟ ایسے عام طور پر دیکھا جائے مطلب جو پروبیبلٹی رہتی ہے وہ رہتی ہے 3 سے 4 سال کی. لیکن پھر کچھ ہوتے ہیں مائنڈ سے، کچھ بچے ذہنی بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ میرا ہی ایک بیچ میٹ تھا، اس نے 13 مہینے میں حفظ مکمل کیا. 13 مہینے میں؟ جی. اور چھوٹا ہے وہ، لگ بھگ 11 سال کا ہے ابھی. 11 سال؟ ہاں ابھی حافظ ہے وہ. ماشاء 11 سال کا. وہ 9 سال کی عمر میں آیا تھا. اچھا آپ کی دستار بندی ہوئی ہے؟ دستار بندی نہیں، دستار بندی ابھی نہیں ہوئی کیونکہ یہ ابھی ہمارا جلسہ نہیں ہوا مدرسے کا. جلسہ کیا ہوتا ہے؟ جلسہ ایک بہت اچھی چیز، مطلب ایک بہت خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے فار حافظ قرآن بھی، اور ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے اس کے پیرنٹس کے لیے بھی. اچھا دستار بندی کب کی جاتی ہے؟ جب جلسہ ہوتا ہے؟ نہیں جلسہ ہاں جلسے پہ ہی کی جاتی ہے، لیکن دستار بندی تب کی جاتی ہے جب ایک حافظ قرآن، اکثر تو مدارسوں میں کہتے ہیں کہ حافظ قرآن جب محراب سنائے، محراب ان دا سینس کہ جب رمضان میں پورا قرآن مکمل سنائے اس کے بعد. لیکن کچھ علماء جیسے دیوبند کے ساتھ جو کنیکٹڈ مدرسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک نہ ایک بیٹھک میں قرآن سنایا جائے. اور ایک بیٹھک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بیٹھک میں سنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک بیٹھک یا 2 بیٹھک یا 3 بیٹھک. بیٹھک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ صبح فجر نماز پڑھی آپ نے، تو فجر نماز پڑھ کے کچھ کھا لیا آپ نے، تو آپ شروع ہو گئے سورہ فاتحہ سے اور برابر سورہ ناس پہ رکو گے آپ. اس کے بعد ہی، اور یہ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتے ہیں. مطلب صبح فجر پہ شروع کیا، مغرب تک ختم ہو جاتا ہے. جی وہ ہوتی ہے بیٹھک. یہ تو بہت بڑی بات ہے. بہت بہت بڑی بات ہے. جی تو بیٹھک آپ نے سنائی؟
نہیں میں بیٹھک نہیں سنا، لیکن میں بیٹھک میں سنا سکتا تھا، لیکن بیٹھک کے لیے میرے کو پھر آگے اور ریویژن دینا تھا، میری اس کی یہاں سے یہ والی کلاسز مس ہو جاتی بہت زیادہ، کیونکہ میرے کو اس کے ساتھ بھی کنیکٹ رکھنا تھا جی اپنے آپ کو، کیونکہ آج کی ڈیلی لائف میں ضروری ہے اس کے ساتھ کنیکٹ رہنا، تو اس لیے میں نہیں سنا پایا. اچھا، جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ابھی فی الحال ڈائٹ میں اسٹیٹسٹیکل آفیسر ہے. یہ مجھے بتا دو کہ جہاں آج کل کے پیرنٹس میکسیمم دھیان دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر بننا چاہیے، ہمارا بچہ جو ہے نا وہ آفیسر بننا چاہیے، UPSC کلیئر کرنا چاہیے، یا انجینئر بننا چاہیے، یا ابراڈ شفٹ ہونا چاہیے. آپ کے والد صاحب تو انہوں نے کیسے سوچا کہ نہیں مجھے اپنے بچے کو حفظ کروانا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. تو اصل میں شروع تو یہ بہت پہلے 90s کی بات ہے. میرے والد صاحب نے 2 بار KS کوالیفائی کیا ہے، پریلیمز بھی اور مینز بھی. اچھا، 2 بار؟ جی، اور دونوں بار انٹرویو میں ہی رہ گئے، اور اس کا جو ریزن تھا وہ تھا کمیشن. کمیشن مطلب رشوت سود مانگے، ان سے رشوت مانگی گئی اور انہوں نے نہیں دی. انہوں نے کہا کہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ابھی رشوت دے کے بن بھی گیا، میں ایک بڑا آفیسر بھی بن گیا، لیکن جو میری پورے عمر کی کمائی ہوگی وہ حرام ہے. وہ حرام ہے، سیدھی سی بات. اس لیے کیا فائدہ. ایک انسان وہ کہتے ہیں اردو میں، ایک یہ ہے کہاوت ہے کہ کم کھاؤ غم مت کھاؤ. تو انہوں نے کہا کیوں فضول میں غم لینا، اس لیے انہوں نے نہیں دی. حالانکہ میرے دادا جی جو تھے وہ تیار تھے دینے کے لیے. یہ تو آپ نے بہت ہی بیسٹ بات کہی کہ آپ کے والد صاحب نہیں مانے. انہیں کہا کہ تعمر چاہے پینشن بھی ان کو رہی تو وہ تو حرام تھی ہوتی. وہ حرام تھی، اس لیے انہیں نہیں. آج کل تو میکسیمم دیتے ہیں. ان کا پھر ایک ایم ان لائف بن گیا ہے کہ میں جتنا ہو سکے سود خوری، یہ رشوت خوری کو ختم کرنا چاہتے ہوں. ان کی یہ پھر ایم ان لائف بن گئی. تو اجد آپ کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہے یہ سب چیزیں؟ یہ کچھ مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بولا میں سائنس وغیرہ بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی 12th میں پڑھ رہا ہوں میں. تو میرے والد صاحب نے میرے کو کہا کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جاؤ آپ خدمت خلق کرو گے ہر فیلڈ میں، اور اس دنیا میں خدمت خلق کرنے کا سب سے بہتر طریقے کیا ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، غریب کا فری علاج کرے گا. ایک بڑا IAS آفیسر ہے، کہیں پہ کوئی غریب ہوگا اس کی مدد کرے گا وہاں پہ. اور اکثر بڑے بڑے جو آفیسرز ہوتے ہیں رشوت خوری عام ہو گئی ہے ان کے پاس. تو رشوت خوری کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پہلے تو میرے کو حافظ قرآن بنایا. صحیح. کہ ایک حافظ قرآن کا ضمیر میرے کو تو نہیں لگتا ہے کبھی اجازت دے گا کسی سے رشوت لینے کی. پہلے تو ایک مسلمان کا ہی ضمیر اجازت نہیں دینا چاہیے تو، لیکن اب آج کل تو لوگوں کو بالکل ہی عام ہی ہو گیا ہے یہ رشوت خوری لینا. لیکن ایک حافظ قرآن بن کر جب میں آگے جاؤں گا تو میرا ضمیر میرے کو کبھی اجازت نہیں دے گا کہ میں کسی سے رشوت لوں. تو دیٹس وائی آپ کے والد صاحب نے آپ کو جو ہے نا وہ حفظ کروایا آپ کو. جی، حفظ بھی کروایا، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بھی دنیاوی اور دینی لائف دونوں کے ساتھ کنیکٹ رکھا. مدرسے میں جو لائف ہوتی ہے ایک طلباء کی، کیسی لائف ہوتی ہے؟ ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جی فن ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مدرسے میں، ذرا یہ بتا دو. ایسے تو مطلب جب انسان مدرسے میں ہوتا ہے، جیسے میں بھی جب مدرسے میں تھا تب میرے کو بہت وہ ریسٹرکٹڈ لائف لگتی تھی کہ ظلم ہوتا ہے بہت، بچوں کو صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، نیند بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. لیکن پھر جب مدرسے سے باہر نکلتا ہے نا انسان، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی بیسٹ لائف جی رہا تھا، میں کتنی وہ ایک کوالٹی آف لائف جو تھا نا میرا وہ بہت ہی اوپر تھا، وہ بہت ہی ایڈوانس لیول کا تھا. مطلب میں آج مس کرتا ہوں کہ کاش میں اس لائف میں دوبارہ جا سکوں، لیکن اب نہیں جا پا رہا ہوں. اتنی بیسٹ لائف ہوتی ہے، وہ ایک الگ ہی نورانیت ہوتی ہے مدرسے کے بچے کے چہرے پہ. وہ جو آپ بتا رہے ہو وہ مدرسے کا بچہ ہی فیل کرے. سوچ سکتے ہو کہ وہ کتنی اچھی لائف ہوگی کہ جہاں دن میں آپ اپروکس 10 یا 11 گھنٹے صرف قرآن رٹو گے، قرآن پڑھو گے، اور ایک ایک حرف کا ثواب 70,000 نیکیوں کے برابر. صحیح. اور کم سے کم ایک بچہ جو ہوتا ہے دن میں کم سے کم ایک پارہ پڑھتا ہے. ایک پارے میں 20 پیجز ہوتے ہیں. 20 پیجز میں کتنے حرف ہوتے ہیں تو وہ تو کیلکولیٹر بھی اس کے اوپر فیل ہی ہو جائے گا گنتے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہو، آپ تہجد پڑھ رہے ہو، آپ دین کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو وداؤٹ کسی سوشل میڈیا، کوئی ڈسٹریکشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، صرف دین صرف ثواب کی کام. 24 گھنٹے آپ صرف قرآن رٹ رہے ہو، آپ کے دماغ میں دل میں صرف قرآن ہے. تو اس سے بہتر کون سی لائف ہے؟ اچھا جی، مجھے بتاؤ دو کہ کیا مدرسے کی لائف فن والی لائف ہوتی ہے، جیسے اسکول میں فن سکھاتے ہیں باقی چیزیں؟ یہ اس سب کے لیے تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہمارے الگ استاد ہوتے ہیں جو ہم سے ٹائم ہوتا ہے ان کا ایک، وہ ہمیں اس میں یہ سب سکھاتے ہیں کہ آپ کو کیسے جینا ہے، آپ کو آپ کے لائف میں کیا کیا کرنا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تم سب میں سے بہتر، تم سے مراد ہم سب لوگ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو دین کو سیکھے اور اسے سکھائے. اور انسانوں میں بہتر قرار دیا گیا کس کو؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. مطلب ایک مدارس کا استاد یا کوئی بھی، مطلب جیسے ابھی میں بھی حافظ قرآن ہوں، میں آپ کو کل کو حافظ کراؤں گا، آپ ایک حفظ قرآن بنیں، پھر آگے آپ کسی کو کراؤ گے حفظ قرآن، تو آپ جتنوں کو پڑھاؤ گے یہ میرا صدقہ جاریہ، میں گزر بھی جاؤں گا اس کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ چلتے رہے گا. تو یہ سب چیزیں ہمیں وہاں پہ سکھائی جاتی ہیں کہ آگے تمہیں جانا ہے تو آگے دین پھیلانا ہے، تمہیں قوم کے رہبر ہو، تمہیں امت میں روشنی ڈالنی ہے، دین کی باتیں بولنی ہے، امت کو سکھانا ہے. اور فن ایڈسٹو کرنا دیتے ہاں ہیں. فن تو الحمدللہ مدرسے کے بچے شرارت آپ تو نے بہت کیا کرتے ہیں. شرارت کی ہے؟ شرارتیں تو ایسے بہت ہوتی رہتی ہیں، بہت مطلب کی کرتے ہے. ہیں، سب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور ہوتا نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس فن ٹائم ہوتا ہے صرف عصر سے مغرب تک کا ٹائم، اچھا ٹھیک. چاہے پھر وہ 2 گھنٹے ہو یا 10 ہی منٹ ہو، ہمیں صرف عصر سے مغرب کا ٹائم ملے گا فن کے لیے. ہم کوئی بھی گیم کھیل سکتے ہیں، ہم کچھ کھانا پینا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، باہر جانا ہوگا. جیسے کہ ہر مدرسے میں ایک اسٹرکٹ استاد ہوتا ہے، آپ کے یہاں کون اسٹرکٹ استاد تھے؟ ہمارے وہاں بھی تھے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اصل میں جو تھے وہ میرے ہی استاد تھے جو سب سے اسٹرکٹ مانے جاتے تھے پورے مدرسے میں. لیکن وہ اس چیز پہ اسٹرکٹ نہیں مانے جاتے تھے کہ وہ کچھ مارتے ہیں بچوں کو زیادہ ہیں کچھ، وہ اس چیز پہ مانے جاتے تھے کہ ہماری کلاس کی ٹائمنگ 6:15 ہوگی، وہ 6:14 پہ کلاس میں ہوں گے. اور صبح کے اگر مطلب، حالانکہ صبح جوانی کی نیند بہت پیاری ہوتی ہے سب کو، تو اور جوانی کی میں ہی عبادت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو جوانی میں انسان کو نہیں اٹھ پاتے ہیں، اکثر مشکل ہوتا ہے استادوں کو اٹھنا. تو وہاں پہ ہمارے جب صبح فجر سے پہلے کلاس لگتی ہے 1 گھنٹہ پہلے، کبھی مطلب ہماری 3:45 پہ کلاس ہوگی ہماری، صحیح، تو اکثر استادوں کو 10-15 منٹ لیٹ ہی آتے ہیں بچے، تب تک یاد کرتے ہیں. تو لیکن میرے استاد 3:45 پہ کلاس ہوگی، 3:44 پہ کلاس میں ہوتے تھے. اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی تھی، پورے سال ان کا سیم روٹین رہتا تھا. اس چیز پہ وہ سب سے زیادہ اسٹرکٹ مانے جاتے تھے. اور ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے استادوں کی وہاں پہ، مطلب چائے پی رہے ہوں گے بچے تو وہاں شور نہ کریں، سب کو چائے ملے اچھے سے، روٹی ملے سب، اور کھانا ملے، اس سب میں ڈیوٹیز اپنی اچھے سے نبھاتے تھے. اس چیز کے لیے اسٹرکٹ مانے جاتے تھے سب سے زیادہ. سب سے خطرناک شرارت کیا تھی آپ کی؟ تو رمضان میں ہی میں نے ایک بار وہاں فون لیا ساتھ میں، تو ہم اوپر کچھ گیم کھیل رہے تھے. اچھا. 3-4 بچے تھے، ہم گیم کھیل رہے تھے، تو اچانک سے ایک استاد آ گئے. تو وہ پوچھنے لگے کہ کہاں کیا کر رہے تھے تم، آوازیں کیوں کر رہے تھے اتنی، کیا کر رہے؟ تو انہیں اچانک سے میرے ایک فرینڈ کی جیب میں چیک کر دیا، ادھر فون نکلا. تو پھر سب کو چیکنگ کی اچھے سے، تو 4-5 فون ہم سارے دوستوں کے نکلے. تو اس ٹائم پہ بھی رمضان کا ہی ٹائم تھا، ظہر کا ٹائم تھا. تو پھر ہمارے پیرنٹس کو بلایا گیا. اس ٹائم پہ ہم فارغ ہونے والے تھے، ورنہ ایسے تو پنشمنٹ میں آپ کو مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے. ہم فارغ ہونے والے تھے، حافظ بن گئے تھے اس ٹائم پہ، تو اس لیے ہمیں رہائی دی گئی اتنی ساری کی، ہمیں مدرسے میں رکھ دیا گیا، ورنہ مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے اس چیز. جیسے میرا فیوریٹ سورہ سورۃ الرحمن اور سورۃ الیاسین ہے، تو آپ کا کون سا ہے؟ جی میرے کو بھی جیسے جو 2 سورے آپ نے بولے یہ تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں، اور یاسین کو تو قرآن پاک کا دل بھی کہا گیا ہے. صحیح. اور سورہ رحمان کی بھی بہت برکات ہوتی ہیں، اس کے میں کہا جاتا ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں بہت برکات رکھی گئی ہیں. صحیح. تو لیکن میرا پرسنلی فیوریٹ سورہ یوسف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم.
ہمارے JNK میں بہت سارے مفتی کرام ہیں, تو آپ کو کون سا مفتی پسند ہے؟ مفتی اگر ہم JNK میں کہیں تو JNK میں مفتی ایوب صاحب کی آواز سے ہی میرے کو کچھ ایک الگ ہی لگاؤ ہے. یہ بتا دو مجھے کہ مفتی ایوب صاحب کیوں سب کو پسند ہے؟ ان کی آواز میں ایک الگ ہی وہ کچھ ٹچ کرتی ہے جیسے دل کو. ان کی آواز, ان کا بیان سننے میں من کرتا ہے کہ بولتے ہی رہیں اور ہم سنتے ہی رہیں. ایک الگ ہی لگاؤ ہو جاتا ہے ان سے, ان کے بیان سن کے. مفتی ایوب صاحب پہلے تو میرے کو پسند بہت زیادہ تھے جی. لیکن ہماری جو مسجد میں جب وہ آتے تھے مفتی ایوب صاحب, تو وہ آتے تھے مغرب ٹو عشاء بیان کرنے. صحیح. اس ٹائم پہ ہمارا سبق یاد کرنے کا ٹائم ہوتا تھا, تو ادھر پہ پریورٹائز کیا جاتا تھا ان بچوں کو جو ایک تو تھوڑا مائنڈ سے زیادہ تیز ہیں, جو سبق یاد کر پائیں کم ٹائم میں, اور دوسرا بڑے بڑے لڑکے جو رات کو باہر جا پائیں مدرسے سے, کیونکہ اکثر مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, 6 7 سال کے بھی بچے ہوتے ہیں, تو اس لیے بڑے بڑے بچوں کو لیا جاتا تھا. تو جب وہاں مفتی ایوب صاحب آتے تھے, پتہ چل جاتا تھا سب کو مفتی ایوب صاحب آئے, آج بچے جائیں گے, تو الگ اندر سے ایک دعا ہوتی تھی کاش ہمیں بھی لے جائے, ہم بھی سن پائے. لیکن پہلے تو نہیں لیا جاتا تھا, پھر اکثر جن ٹائم پہ میں فارغ ہونے والا تھا اس ٹائم پہ میرے کو لیا جاتا تھا. ان ٹائموں پہ بڑی خوشی سے ہم بیان سننے جاتے تھے, لیکن پہلے نہیں لیا جاتا تھا. آپ نے کہا کہ مجھے شوق نہیں تھا حافظ قرآن بننے کا, تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اس سوسائٹی میں حافظ قرآن کو چھوٹی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور خاص کر مدرسے کے بچے کو چھوٹی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اس چیز پہ مطلب ایک ورڈ میں اس چیز کو ہم کہیں تو لوگوں کے دماغ میں, دل میں آج ایک ہی چیز گھسی ہوئی ہے, وہ ہے فلیکس کرنا. لوگ کیا سوچتے ہیں آج, مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں, ایگزیکٹ پیرنٹس تک کی ہے ساروں کی تربیت پیرنٹس ہی کرتے ہیں, تو پیرنٹس کیا سوچتے ہیں, دوسرے ایک بچہ کانوینٹ گیا, اس کی فیس 10,000 ہے, میں اپنے بچے کو وہاں بھیجوں گا جہاں 50,000 ہوگی. میں پھر اس کو بولوں گا میں تو میرا بیٹا 50,000 والے اسکول میں پڑھتا ہے. مدرسے کی لائف ایک فری لائف ہوتی ہے, ادھر آپ کو نہیں پیسہ لیا جاتا ہے, کوئی فیس کچھ بھی نہیں لی جاتی ہے آپ کو, صرف 100 روپے فیس لی جاتی ہے آپ کی, یا 50 روپے فیس. وہ بھی اس لیے لی جاتی ہے کہ کبھی کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے, دوائیوں شوائیوں کا خرچہ آتا ہے, تو اس کے لیے آپ سے لیا جاتا ہے تھوڑا بہت, اس لیے بس, ورنہ کچھ بھی نہیں لیا جاتا. اور وہ بھی اگر آپ کے والد صاحب نہیں دے پائیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. اس لیے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی لائف ہی نہیں ہے, اس میں کیا کرے گا میرا بچہ, کوئی اس کو پاور ہی نہیں ملے گا کچھ. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ لوگوں کو فلیکس ضروری ہوتا ہے, تو ایک حافظ قرآن فلیکس کبھی کرے گا ہی نہیں کسی چیز کا, وہ تو کرے گا ہی نہیں. اور ہر ایک پیرنٹ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جائے, اس کے پاس پاور ہو, وہ 3 4 گاڑیوں میں آئے, ہمیں بھی گھمائے. تو یہ چیز ایک دماغ میں گھس گئی ہے لوگوں کے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرا بچہ انگلش پڑھے گا تبھی وہ اتنا کر سکتا ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے کہیں. ہمارے دین نے کبھی نہیں منع کیا دنیاوی تعلیم کو پیچھے رکھو, دنیاوی تعلیم نہیں پڑھو. ہمیں ہمیشہ کہا گیا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ لے کے چلو, اور یہ ضروری بھی ہے جس حساب کی آج کل کی جنریشن ہے, آج کل کی لائف ہے, سوسائٹی ہے, صحیح, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے. لیکن یہ اکثر پیرنٹس نہیں سمجھتے ہیں. یہ میں پیرنٹس سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ اپنے بچوں کو دونوں لائف سے کنیکٹڈ رکھو. جس حساب سے آج نشے بڑھ رہے ہیں اور بے حیائی عام ہو رہی ہے, تو بچوں کا بہت ضروری ہے دونوں لائف سے کنیکٹ رہنا. اچھا جد, یہ بتا دو مجھے لاسٹ میں کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ لاسٹ میں دیکھو, میں تو سب سے پہلے پیرنٹس کو ہی کہوں گا, ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ, دونوں کے ساتھ کنیکٹڈ رکھو. اور دوسری ایک چیز کی جو اکثر پیرنٹس کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ دنیاوی تعلیم نہیں پڑھ پاتے ہیں, پھر اگر دنیاوی تعلیم کر پاتے ہیں, ایسے بہت سے مدرسے ہیں, جیسے کہ ابھی ایک اور ریسنٹلی بھی بہت سے مدرسے کھلے ہیں سری نگر میں جو دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ میں کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں بچوں کو. میں آپ کو یہی ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے اپنے بچے کو بچپن سے ہی دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں. اور دوسری میسیج میں دینا چاہوں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ جتنا ہو سکے دین کی باتوں کو سمجھ. دین بہت آسان, یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ دین آسان ہے, لیکن اس کو اپلائی کرو اپنی زندگی میں, جتنا ہو سکے اپلائی کرو. آپ خود بخود دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو غیبی مدد دے گا. انشاءاللہ ہر ایک چیز خود ہی ہو جائے گی, بس اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھو آپ, تو خود ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. چلو, تھینک یو سو مچ اشجد, آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ شو میں آئے. بہت ہی اچھا لگا آپ سے پوڈ کاسٹ کیا, اینڈ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بھی, آپ لوگوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا. آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا. ایٹ لاسٹ میں ہی کہوں گا کہ خوش روزو, خوشحال روزو, کشمیر آلویز زندہ باد.